فرعون کی ایک بندی تھی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئی۔ فرعون کو جب پتہ چلا تو اسے دربار میں بلایا، وہ خوشی خوشی چلی آئی، اور کیوں نہ آتی، آج تو اس کی محبت کا امتحان کے بعد وصال یار کا دن تھا۔ تو کہا جان جائے بلا سے جائے مگر محبوب مل جائے۔ فرعون نے کہا کیا تو کسی اور خدا کی عبادت کرنے لگی ہے؟ فرمایا ہاں، ضروری یہی بات ہے۔ اچھا اس خدا کو چھوڑ دے اور میری خدائی کا اقرار کر لے۔ بندی کہنے لگی یہ تو قیامت تک نہ ہوگا۔ فرعون نے حکم دیا اس عورت کو باندھ لو۔ فوراً 4 ہاتھ پیروں کو باندھ لیا گیا اور بالکل بے حس و حرکت لٹا دیا گیا۔ پھر بہت سے سانپ اور بچھو منگوائے گئے جو اللہ کے ماننے والوں کو کٹوانے کے لیے موجود رہتے تھے، اس عورت کے اوپر ڈال دیے گئے اور کہا کہ لے اب بھی اس خدا کو چھوڑ دے، نہیں تو پورے 2 ماہ تک کسی عذاب میں ڈالے رکھوں گا۔ بی بی نے جواب دیا کہ تو 2 ماہ کی بات کرتا ہے، بے شک تو سارے سال کے لیے عذاب دے کر دیکھ لے، روز بروز خدا کی محبت زیادہ ہوگی، ایک ذرا کم نہ ہوگی۔ بہاری کی روایت ہے کہ ہر کل شاہ روم کے الفاظ ایمان کی شان یہ ہے کہ جب ایمانی لذت دل میں بھر جاتی ہے کسی طرح نکلنے کا نام نہیں لیتی۔ اے فرعون 2 مہینے کیا تو برسوں تک عذاب کرے گا تو بندی اپنے مولا کو نہ چھوڑے گی۔ اس نیک بیوی کی 2 لڑکیاں، ایک 4-5 سال کی اور ایک ابھی دودھ پیتی تھی۔ فرعون نے دونوں کو بلا کر پہلے بڑی لڑکی کو ماں کی چھاتی پر لٹکا کر ذبح کر دیا، پھر کہا لے اب بھی سمجھ جا، نہیں تو اس دودھ پیتی لڑکی کو بھی اس طرح ذبح کر دوں گا۔ فرمایا اگر سارے جہاں کو لے کر میری چھاتی پر ذبح کر ڈالے گا تو بھی اس محبوب کو نہ چھوڑوں گی۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ اس چھوٹی لڑکی کو بھی ذبح کیا جائے۔ جس وقت اس معصوم ننھی سی جان کو چھری کے نیچے ماں کی چھاتی پر جہاں پہلے دودھ پیا کرتی تھی، آج اپنی چھوٹی سی جان اس نعمت کے شکریہ میں راہ مولا میں قربان کرنے کے لیے لٹائی گئی، ماں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ 6 ماہ کی جان نے یہ آواز بلند کہا ہائے اماں روتی کیوں ہو، وہ جنت تو ہمارے لیے تیار ہو رہی ہے۔ اے اماں جنت میں پہنچ کر دیدار الہی نصیب ہوگا۔ ماں بچی سے یہ تعجب کی بات سن کر پوری مضبوط ہو گئی۔ ادھر ظالموں نے اسے ذبح کیا۔ ننھی بچی کا فراق زیادہ ماں نے پسند نہ کیا، خود بھی ساتھ ساتھ راہی جنت ہوئی اور نہایت آرام سے جنت پہنچ گئی۔ یہ تینوں ماں بیٹیاں ادھر رائے خدا میں کام آئیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے اور براق میدان مصر کے قریب پہنچا، یکا یک جنت کی خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں آئی۔ فرمایا کہ جبریل یہ خوشبو کیسی ہے؟ کیا یہ جنت کی خوشبو ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت تو یہاں سے بہت فاصلے پر ہے، لیکن یہ فرعون کی دختر کی کنگھی کرنے والی عورت کی قبر کی خوشبو ہے۔ ایک فقیر کی نگاہ ایک شہزادی پر پڑی، دونوں عشق کا شکار ہو گئے، لیکن زمین و آسمان کس طرح مل سکتے ہیں؟ شہزادی نے درویش کو کہلا بھیجا کہ تم مرد فقیر ہے، بے سرو سامان ہے اور میں اس ملک کی شہزادی ہوں، ہم دونوں کا ملنا ممکن نہیں، ناممکن ہے، مگر میں تجھ کو ایک ترکیب بتاتی ہوں، وہ یہ کہ پہاڑ پر جا کر یاد الہی میں مشغول ہو جا اور ریاضت و مجاہدہ اختیار کر لے کہ تیری شہرت اور خلقت تیری طرح رجوع کرنے لگے، پھر میں اپنے باپ سے اجازت دے کر تیری زیارت کو آیا کروں گی، اس طرح کم سے کم ہماری حسرت دیدار تو پوری ہو جائے گی۔ درویش نے یہ پیغام سنتے ہی پہاڑ کی راہ لی، یاد الہی میں مشغول ہو گیا۔ رحمت حق متوجہ ہوئی اور اس کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس عبادت اور مشغولیت اور بزرگی کا چرچا ہونے لگا، لوگ اس کی زیارت کو آنے لگے۔ شہزادی نے جب اس شہرت سنی تو اپنے خاص باپ سے اجازت لے کر آئی، اس کے حجرے میں آراستہ و پیراستہ ہو کر داخل ہوئی، لیکن درویش نے اسے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اطاعت الہی کا ذوق اس قدر حاصل ہو چکا تھا اور محبت الہی اس کے قلب پر چھا چکی تھی، ہر چند شہزادی اس کو یاد دلاتی رہی اور بار بار کہتی رہی میں شہزادی اس ملک کی ہوں، فلاں وقت ہم دونوں عشق کا شکار ہوئے تھے اور یہ بھی میں نے ہی تجھ کو بتلایا تھا، مگر اس درویش نے ایک نہ سنی۔ دوستو حاصلہ کلام یہ ہے کہ اللہ کی محبت دنیا کی تمام محبتوں پر حاوی
ہو جاتی ہے۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی اور اپنے محبوب کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو میں کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔